ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے نبی ہم آپ کو آخرت میں خوش کر دیں گے، یعنی پوری زندگی آپ کی مشکلات میں گزری لیکن ہم آخرت میں آپ کو ضرور خوش کریں گے۔ ناظرین میں اس بات کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اے ہمارے پیغمبر جب آپ مکہ میں تھے تو مشرکین نے آپ کو تنگ کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ کے ساتھیوں پر مشکلات کے پہاڑ توڑے، پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو یہود آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور پھر مدینہ میں آپ آرام سکون سے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کہیں بدر ہے، کہیں احد ہے، کہیں خندق ہے، کہیں صلح حدیبیہ ہے، کہیں تبوک ہے، اور پھر جب آپ کی موت کا وقت آتا ہے تو آپ پر سختیوں کے اجکڑ آتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر پریشان ہونے کی بات نہیں، موت آنے کی دیر ہے، جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور خوش کریں گے۔ ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی کر دی، سورۃ ہجر کھولیے، کیا فرمایا لعمرک کہ اے نبی ہم آپ کی مبارک زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی سوائے نبی علیہ السلام کے۔ ناظرین اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی بے مثال، نبوت کے بعد والی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، دنوں کے سیام بے مثال، راتوں کے قیام بے مثال، مصیبت پر صبر بے مثال، نعمت پر شکر بے مثال۔ اور جب آپ اس دنیا میں آئے تھے، جب آپ کو نبوت دی گئی، آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، لیکن آپ نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے جنت کی راہ پر چلا دیا۔ اور آپ کا اخلاق کیسا بلند ترین ہے کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے باہر نکالا، آپ نے ان کے لیے بھی معافی کا عام اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک کہ اے نبی آپ کی زندگی اتنی مبارک، اتنی آپ کی زندگی ایبسولوٹ اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ ہم آپ کی اس پاک زندگی کی قسم اٹھاتے ہیں۔